تشریف فرما ہے اور بھی معزز علماء کرام تشریف فرما ہے. ہم ان کے قیمتی نصائح کو سنیں گے انشاءاللہ. اور مختصر سا پروگرام بچوں کا رہ گیا ہے، اس لیے ہم اپنی باتوں کو اور تبصرے کو حذف کرتے ہیں اور اگلے طالب علم کو بلاتے ہیں. محمد معاذ ابن رفیق کرن کھیڑا یہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. ان کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت. ہے ملکی آواز نیوز چینل میں ایک بہترین آفرز لے کر آئے. ایکوینکس آئی ٹی سولوشنز لیپ ٹاپ 8,000 روپے سے شروع، ڈیسک ٹاپ 8,000 روپے سے شروع، آئی پیڈ 8,000 روپے سے شروع اور تب 30,090 روپے سے شروع. سبھی ڈیوائس پر 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک گارنٹی وارنٹی اویلیبل ہے. بالکل ہی نیو لیپ ٹاپ، بیسٹ پرفارمنس، بیسٹ بیٹری پرفارمنس. آپ ایک بہترین لیپ ٹاپ کے پاتر ہیں. بھاگیشالی لوگوں کے لیے سیمت لمیٹڈ سٹاک اونلی. ہم تمام کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالات تھی وہ ناقابل بیاں، لیکن یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا. قرآن نے شہر بدل دے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا روپ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی. قرآن آ گیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جہان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو دائی بن گیا. جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو لوحہ تھا وہ پارس بن گیا. حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذی النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کعب مثل مخاطب بنا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے. قرآن سے رہے جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا. قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. قرآن کا یہ چیلنج کل بھی ہے، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. قرآن سے کوئی کپڑا جو بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بکس ہوتا رہے گا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا. وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو کتاب ہدایت تھی، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط عیسیٰ علیہ السلام اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا. زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر ضائع کرنے کی کتاب بنا دیا. جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا. لہذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہ بات بنے گی. بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے اندر، بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے اندر، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.
मुज्जू भाई की तरफ से भी इस बच्चे को इनाम आया है। आरिफ हाजी साहब की तरफ से भी 100 रुपए का मुकालमा पेश कर ये स्टेज पर आए। अख्तर भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम दिया गया है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे जिगरी भाई मिजाज तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, क्या बात है? अजीज भाई, पढ़ने में फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं? या कोशिश तो कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो जनाब किस मदरसे में पढ़ते हैं? प्यारे भाई, अपनी बस्ती के दारुल उलूम हबीबिया में पढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं तो बतला, तुमको मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? एक इंसान और मजहब के लिहाज से मुसलमान कहते हैं। मुझे आप ये बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज है? प्यारे भाई, गुस्ल में 3 फर्ज है। बस 3 नमाज समझता है, 10 होंगे? नहीं भाई, गुस्ल में सिर्फ 3 फर्ज है। अच्छा, तो वो 3 फर्ज कौन से है? नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल भी बराबर जगह सूखी ना रहे। अच्छा भाई, वजू में कितने फर्ज होते हैं? भाई, वजू में 4 फर्ज होते हैं। तो बतलाओ वो 4 फर्ज कौन से और किस तरह तरतीब है, बताओ। नंबर 1, पेशानी के बालों से टूटी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ खुलने समय धोना। नंबर 3, चौथाई से कमसा करना। नंबर 4, टखने समय दोनों पैर धोना। अच्छा, मक्का मुअज्जमा में सबसे पहले अजान किसने पढ़ी? भाई, साहिब खाना काबे में सबसे पहले अजान फतह मक्का के मौके पर 8 हिजरी में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ी है। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले जल्जला कब आया? जबकि हजरत आदम के बेटे काबिल ने अपने भाई अबेल को कत्ल किया, बस इसी वक्त से पहले जल्जला आया था। अच्छा, ये बताओ, क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका लिया जाएगा? मेरे भाई, सबसे पहले हिसाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लिए जाएगा, इसलिए कि वो खुदा ताला के अमीन और रसूल के पास पैगाम लाने वाले थे। भाई साहब, ये कैसे मालूम होता है कि आपने उसूल तालीम में बहुत मेहनत की? प्यारे भाई, हर काम में मेहनत करना चाहिए और इल्म दिन में तो और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुबारक इल्म दिन से नवाज दे। अच्छा भाई, अब हम भी मेहनत से पढ़ा करेंगे। अच्छा भाई, अल्लाह ताला आपको और हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले प्रोग्राम के लिए मैं एक तालिब इल्म को आवाज़ दे रहा हूँ। नन्हे से तालिब इल्म है, नन्ही सी ज़बान है, नन्हा सा हौसला है, लेकिन अगर आप उन नन्हे बच्चों को हौसला देंगे तो यकीनन वो बुलंदी तक के पहुँचेंगे। मोहम्मद नुअमान इब्ने कारी अमानुल्लाह साहब, ये तालिब इल्म आए, वालों के लिए इनाम आया है। ये नन्हा सा तालिब इल्म नाज़िम मदरसे हाजा का फर्जंद है। मस्जिद में जाकर नमाज सुन्नत है। नंबर 1, मस्जिद में पहले दाहिना पैर रखना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 4, दुआ पढ़ना। माशाअल्लाह। हाफिज अबरार साहब, इमाम व खतीब नागापुर मस्जिद अबू बकर, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मुकालमे के लिए आवाज़ दूँ मोहम्मद सुहेल इब्ने रईस मालेगांव और मोहम्मद हंजला इब्ने इमरान करंजखेड़ा। ये 2 तालिब इल्म आए और अपना मुकालमा पेश फरमाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजला भाई, आप कौन से मदरसे में इल्म हासिल करते हैं? अपनी बस्ती के दारुल हबीबिया गोकुलवाड़ी में इल्म हासिल करता हूँ। मुझको आपसे कुछ मालूमात हासिल करना है। जी, आप पूछिए। अंजला भाई, इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अंजला भाई, कलमा शहादत क्या है? कलमा शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अंजला भाई, ईमान मुजमल
پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام ملک کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنے قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور پیغمبر تھے، آپ ان کی امت میں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عرب کے ملکوں میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ حنظلہ بھائی، آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد اور ماجد کا نام عبداللہ ہے۔ اور آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ حنظلہ بھائی، آپ سے مل کر مجھے بہت معلومات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بابا بھائی کی جانب سے ان دونوں طلبہ اکرام کے لیے 100 روپے کا انعام آیا ہے۔ نیز کے بچے کو مجیب بھائی کی جانب سے، یعنی ان سے پہلے جن کا پروگرام ہوا ہے، انہیں 50 روپے کا انعام آیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ بچے کو نہیں، آپ وہ ان سے لے لینا، لو بیٹے۔ جو حضرات ہمارے طلبہ اکرام کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت اور ترقی نصیب فرمائے۔ جی، ہمارے مختصر پروگرام بچے ہیں، بس بچوں کے 1 2 3 4، اس کے بعد ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام اس اعتبار سے بھی ہے کہ بحمداللہ الکریم ہمارے آج اس دارالعلوم حبیبیہ کے دوسرے عظیم الشان اجلاس عام کے اندر میں ہمارے مجلس علماء کے صدر محترم، نیز برسوں سے مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض انجام دینے والے ہمارے حافظ عبد القادر صاحب سلوڑ جامع مسجد کے امام و خطیب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں اہلیان ادارہ کی جانب سے حضرت کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں۔ نیز اسی طریقے سے ریٹھی ادارے کے ناظم محترم حضرت قاری اسماعیل صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ انہیں اسٹیج کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت کو قبول۔ صدر محترم کو ہمیں سننا ہے۔ اب میں بڑے ہی اچھی آواز کو آواز دوں۔ میری مراد قاری صاحب کے ساتھ میں آئے ہوئے ایک مہمان جو پونا سے تشریف لائے ہیں اور بڑے ہی اچھی آواز کے مالک ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت اقدس پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے 4 مصرے پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ عطا ہو۔ نام 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 رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، اور نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا۔ یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا۔ سدرا پہ جا کے آپ سے جبریل نے کہا، سدرا پہ جا کے آپ سے جبریل نے کہا، اب ایک قدم بھی مجھ سے بڑھایا
بھی مجھ سے بڑھایا نہ جائے گا. نعت شریف پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ماشاءاللہ. وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ گنبد خضرا کے حسیر اشک ارم چھاؤ، وہ شہر مدینہ میرے سرکار کا وہ گاؤ، وہ گنبد خضرا کے حسیر اشک ارم چھاؤ، وہ شہر مدینہ میرے سرکار کا وہ گاؤ، کونین کے سردار نے رکھے جہاں پاؤ، فردوس بھی اس ارض مقدس پہ فدا ہے، وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، یہ ارض و سما یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ دشت و جبل یہ گل و گلزار نہ ہوتے، یہ ارض و سما یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ دشت و جبل یہ گل و گلزار نہ ہوتے، پیدا جو میرے سید ابرار نہ ہوتے، یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے، وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے. وعلیکم السلام. میں اس بچی کو آواز دے رہا ہوں، یہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے مدارس مکاتب کے عنوان سے. آئیے تشریف لائیے. جو احباب دور ابھی کھڑے ہوئے ہیں مجمع میں جڑ جائیں آپ. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا لنفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد کہ مدارس کی سیرت اس ملک کے جانباز غازی ہے. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی
कर ही अंग्रेजों की होश परस्तियों का निशाना बन गई। उन्होंने हिंदुस्तानियों के खून को अपने पसीने से भी कमतर ख्याल करना शुरू कर दिया, तो हर हिंदुस्तानी के दिल में ये जज्बात पैदा हुए कि गुलामी से नजात पाया जाए। तो इस मुल्क सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो कौम जिससे अंग्रेज हुक्मरां कांपते थे, उसकी शुजाअत व जवामर्दी ज़रबुल मिसाल बन चुकी थी। अंग्रेजों ने इस मुल्क के मजमून साजिश को अंग्रेजों ने इस मुल्क में मजमून साजिश को भाप लिया और इसके वबा की महल को जुरासीम को टाल दिया, तो हज़रत अकबरीन ने इस अंग्रेजों की इस शर्मिंदा ख्वाब को ताबीर होने से रोक दिया। मोहतरम सामाईन, हज़रत अकबरीन ने दीन इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बका की खातिर जगह जगह मदारिस की बुनियाद रखी और जगह जगह पे मुल्क के हर कोने कोने में मदारिस दीनी मकातिब। हमारे अकाबिरीन की ख्वाहिश है, यही हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र और कुरत थी कि हर घर में मकतब हो, हर घर में तालीम हो, और ये चीज हमें माशाअल्लाह इस वक्त में उजागर नजर आ रही है कि मकातिब से भी हमें ये चीज हमें मिल रही है। मदारिस की क्या जरूरत है एक मदरसा, है दो मदरसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं दिल पर हाथ रख के कि स्कूल ज्यादा है या मदारिस ज्यादा है, तो आप देख पाएंगे कि स्कूलें ज्यादा है, उसकी बनिस्बत मदारिस कम है। लेकिन फिर भी ये वसवसा हमारे जहनों में आता है कि मदारिस की क्या जरूरत है। हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने फरमाया कि मदारिस की आबादियत क्या ये कम है कि अगर मदारिस में किसी गरीब के बच्चे पढ़ ले, यही सबसे बड़ी इसकी फायदेमंदी है। तो मदारिस पर जो इश्काल होता है हमारा, ये वजह नहीं है। हम मदारिस की तरक्की के लिए दुआएं करें। देखिए, मदारिस का आप तीन तरह से ताउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मदारिस को अपने नौनहाल बच्चे दें, अपने बच्चे मदारिसों में पढ़ने के लिए डालें। अगर हमारे पास में बच्चे नहीं है, किसी गरीब की हम किफालत करें, उसको कुरान पाक पढ़ाएं। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हम मदारिस का दूसरा जो ताउन है वो उनको माली ताउन दे। वो ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के काम में ताउन करें, तो हम ये दूसरा काम करें। और तीसरा काम, अगर हमारी कंजूसी और बखालत की वजह से अगर हम मदारिस का ताउन भी नहीं कर सकते, तो कम से कम दुआओं में याद रखें। ये तीन तरीके ताउन के हैं। तो हम अपने जहन को, दिल को वसी बनाए मदारिस की तरफ से, जिसकी एक कड़ी दारुल उलूम हबीबिया करंजखेड़ा की शक्ल में 2 साल से ये पौधा लगाया है। जिम्मेदार ने आर्य अमानुल्लाह साहब और उनके रुफका ने, अराकीन ने, गांव वालों ने बड़े ही अकाबिरीन से मशवरे करके, बिलखुसूस मौलाना लतीफुर रहमान साहब नक्शबंदी से और मौलाना कारी हफीजुर रहमान शमसी मालेगांव से, मुफ्ती इस्माइल साहब, हमारे अकाबिरीन से मशवरा करके इन्होंने इस नन्हे पौधे को लगाया है। अब इसकी आबियारी होगी और ये आबियारी करेंगे तमाम ही इलाके वाले मिलकर। मदरसा किसी एक की जायदाद नहीं होती, किसी एक का नहीं होता, कौम व मिल्लत का मदरसा होता है और कौम व मिल्लत इसमें अपनी ताउन को पेश करे। तो देखिए, चूंकि हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह बच्चों का एक तो बाकी है और इस्तकबालिया प्रोग्राम
حضرت مولانا اظہر صاحب پیش فرمائیں گے اور پھر ہمیں حضرت مولانا مفتی صاحب کو سننا ہے، صدر محترم کو سننا ہے. تو آئیے اب میں مکالمے کے لیے آواز دے رہا ہوں دو طالب علم کو، محمد حذیفہ اشفاق اور محمد ارحان ابن جاوید کھیڑی. یہ دونوں طالب علم آئے اور اپنا مکالمہ جانے کی بالکل فضا نہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. العلم نور، علم روشنی ہے، الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، الدین النصیحۃ، دین غیر خائی کا نام ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈال ہے، نظف اپناکم، اپنا ذہن صاف رکھو، من صمت غدا، جو چپلانا یاد پائی، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسے گا قیامت کے دن اس پر ہنسا جائے گا. المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، الدین یسر، دین آسان ہے، العین حق، نظر کا لگنا سجے، الصراط حق، پل رات سے گزرنا سجے، السؤال ظلم، مانگنا بری چیز ہے، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر، للہ حق، پڑوسی کا تم پر رکھے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، تعدوا تعبوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کا برا مت کہو، اتقی دعوت المظلوم. مظلوم کی آئی سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ اکرام اور میرے بھائیوں، میں آج کے اس مبارک موقع پر آپ کے سامنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. امید کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. محترم بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ سورج سے زیادہ روشن اور تابع ہے. نہ ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہے اور نہ ہماری قلم میں وہ گویائی ہے کہ آقا مدنی کی زندگی پر روشنی ڈالے. کسی شاعر نے آقا مدنی کی زندگی پر روشنی ڈالے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. محترم سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے. ہر ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. دشمنوں کا بھی اکرام کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. حالانکہ دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی، راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کو مارا، دھمکایا، ستایا، گلے میں پھندا ڈالا، حتیٰ کہ شہر بدر کر دیا، مگر ہمارے نبی وہ ہمدرد و ہمخوار و ملنسار ہے کہ جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا. دشمن خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. حاضرین گرامی، دنیا کے تمام عقل مند و ہوشیار انسانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شریف اور پاکیزہ انسانوں نے آپ سے پہلے کبھی دنیا میں آئے اور نہ اب قیامت تک آ سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مدنی آقا کا ذکر مبارک قیامت تک چلتا رہے گا. بس اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں اس بچے نے سیرت النبی کے عنوان سے تقریر پیش کیا ہے. اعتراض کرتے ہیں اسکول کی بنسبت مدارس کم ہے. تو دوستو، ہم اسکول کی مخالفت میں نہیں ہیں،
بلکہ اسکول ایجوکیشن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مراٹھی اور انگریزی پڑھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور یہی چیز ماشاءاللہ مدارسوں میں بھی سکھائی جاتی ہے. ساتھ ساتھ مراٹھی اور انگریزی بھاشائیں اور اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے ماشاءاللہ. اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے دارالعلوم حبیبیہ کرنج کھیڑا میں کہ یہاں پر اسکول کا نظام ہوگا، اور یہاں پر بنات کا بھی ان کا ارادہ ہے کہ جیسے لڑکوں کا ادارہ ہے تو یہاں پر بنات کا بھی اوپننگ ہو جائے، ادگھاٹن ہو جائے، اور لڑکیوں کی تعلیم بھی یہاں پر ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دارالعلوم حبیبیہ اس بہت سارے دیہاتوں میں یہاں پر یہ ایک مدرسہ بھی ہے. اور بھی مدرسے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ذرا فاصلے پر ہے. اگر کرنج کھیڑا اور چنچولی یہ سینٹر والے اگر اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اگر تعاون کرے صدق و دل کے ساتھ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسہ انشاءاللہ بہت جلد ترقی پذیر ہوگا، اور ہمارے تعاون سے یہ 40-50 کھیڑے والسلام وعلى رسول النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم حضرات، علماء کرام، معزز حاضرین، علم و دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنے کی ضرورت ہے جسے وہ حلال اور حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز اور اپنی زکوٰۃ اور اپنا روزہ اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے. مگر وہ مسلمان جن کا پہلا سبق پڑھو یعنی علم سے دیا گیا ہو، جس کے نبی فرماتے تھے کہ معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہو، جس مذہب میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہو، افسوس وہی قوم آج علم سے کوسوں دور ہے. یہ بچے اور یہ جوانوں سب علم سے گویا نفرت سی کرتے، نسلیں کی نسلیں جہالت میں سفر کر رہی ہے، مگر علم و دین کی ذرا بھی شوق نہیں ہے. جبکہ علم و دین وہی علم ہے. پیش کرے اپنے اچھوتے انداز میں ڈاکٹر ضمیر صاحب امیر جماعت کرنج کھیڑا کی جانب سے 500 روپے کے انعام تمام طلباء کو دیا گیا ہے. اللہ قبول فرمائے. محمد جنید کی تقریر باقی ہے، یہ طالب علم آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تمام شرکاء کو 500 روپے کا انعام دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فقد قال الله تعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون. صدق اللہ العظیم. ہو سارے دینداروں کو الفت نماز کی، اللہ دے سبھی کو ہدایت نماز کی. مہمانان دیوکار، معزز حاضرین محترم بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند اہم احادیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی روشنی میں ہم کو نماز کی اہمیت معلوم ہوئی ہے اور ہم اس پر دل سے عمل کر سکیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آدمی اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے. اسلام کی علامت نماز ہے. حق تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی. نماز دن کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے تو مسجد والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اگر نمازی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آگ اس کے سجدے کی جگہ کو نہیں چھو سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے، جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دلوں کو نورانی بنانا چاہے وہ بنا لے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک پانچ نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت آتی ہے اور اس کے بہکانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ان احادیث شریفہ کے بعد آخر میں ایک بہت بڑے عالم حافظ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کی بات سناتا چلوں۔ وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی، دل کو تقویت پہنچانے والی ہے، چہروں کو خوبصورت اور منور بنانے والی ہے، جان کو فرحت پہنچانے والی ہے، اذا میں نشاط و چستی پیدا کرتی ہے، کاہلی و سستی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے نعام کی محافظ ہے، عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان سے قریب یعنی نزدیکی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حاضرین، بڑی مشکل سے پہنائی ہیں ان دیوانوں کو زنجیریں۔ ہمارے استاذ مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی رحمہ اللہ، ہمیشہ جب بچے کوئی ادارے میں پروگرام پیش کرتے تھے چھوٹے چھوٹے تو وہ بے ساختہ کہا کرتے تھے کہ بڑی مشکل سے پہنائی ہیں ان دیوانوں کو زنجیریں۔ بڑے دیوانے ہوتے ہیں صاحب، یہ ان کے پیروں میں زنجیر ڈالنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے حاجی عبدالواحد سیٹھ رائے گاؤں برکت پور والے، ان کی جانب سے تمام طلبہ اکرام کو 500 روپے کا ہدیہ آیا ہے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ نیز اسی طریقے سے ہمارے اسلم بھائی اورنگ آباد والوں کی جانب سے بھی شرکائے جلسہ کو 500 روپے کا انعام آیا ہے، اللہ آپ کی جائز تمام ضروریات پوری فرمائے۔ نیز اسی طریقے سے ہمارے منظور بھائی مرزا کی جانب سے بھی اس طالب علم کو 50 روپے کا انعام آیا ہے، موصوف اپنا انعام لے کر جائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین خیرا۔ جی محترم حاضرین، آپ بہت دیر سے اس ٹھنڈ کے اندر میں بیٹھ کر ہمارے ان طلبہ اکرام کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے میں اس سے پہلے کہ اس اختتامی پروگرام کی آخری سیڑھی پر قدم رکھوں، یعنی یہ کہ اعزازی اور صدقار، اور اس کے بعد میں ہمارے مقررین کی ہم باتوں سے اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ عرف والا نام تیرا، عرف والا نام تیرا، کن فیکون احکام تیرا، کن فیکون احکام تیرا۔
ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ شمس قمر تسبیح کرے، شمس قمر تسبیح کرے، اور شجر سجدے میں رہے، اور شجر سجدے میں رہے، ذکر چرندے پرندے کرے، ذکر چرندے پرندے کرے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ ذات ہے تیری لامحدود، ذات ہے تیری لامحدود، عرش میں ہے تو موجود، عرش میں ہے تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی اللہ کا شور ہوا، صلی اللہ کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، دل میں اللہ ڈر میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، شجر میں اللہ حجر میں اللہ، تاروں میں اور کمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، عمار اور شعیب میں اللہ، عامر اور یاسر میں اللہ، قرآن کی تفصیل میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، محمود شبیر میں اللہ، قاسم کی تحریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، گنگوہی تذکیر میں اللہ، یعقوبی تعمیر میں اللہ، مکی کی تذکیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھی کیا حال ہے؟ عزیز بھائی اللہ کے فضل کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے بھائی بہت جلدی میں ہو، کہاں جا رہے ہو آپ؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مدرسہ دارالعلوم حبیبیہ کا سالانہ جلسہ ہے؟ وہاں پر جا رہا ہوں۔ وہاں کا جلسہ بڑی شان و شوکت سے ہوتا ہے، بڑا لطف آتا ہے بچوں کا علمی سلیقہ دیکھ کر۔ اچھا بھائی اگر ایسی بات ہے تو چلو ہم بھی چلے۔ چلیے جناب، علماء کرام کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اپنے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اچھا تو جیسا کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ بھائی آپ معلوم کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور استاد کی محنت سے مجھے ملا ہے، ضرور بتلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کو تو ہر مسلمان بچہ پڑھتا ہے۔ تو بتلاؤ قرآن کریم میں کل کتنے پارے ہیں؟ بھائی پورے قرآن میں 30 پارے ہیں۔ تو بتلاؤ کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ بھائی صاحب قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ اچھا تو بتلاؤ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ بنوری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا درخت
میرے بھائی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کھجور کا درخت پیدا کیا، تو کیا آپ کے مدرسے میں مجھ جیسے انسان کو بھی داخلہ مل جائے گا؟ کیوں نہیں، آپ ہی کیا ان تمام حضرات میں سے جو چاہے اپنی اولاد کو داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آؤں گا، آپ میرا داخلہ کرا دینا۔ اچھا بھائی، آپ نہا دھو کر آ جانا، انشاءاللہ داخلہ تو ہو ہی جائے گا۔ جی اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آئیے اب ہم پروگرام کو دوسری جانب موڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو دوسری جانب لے کر چلوں، جو ہمارے آئے ہوئے صدر محترم قاری اقبال صاحب کے ادارے کے طالب علم نے جو نعتیہ کلام پیش کی تھی، تو دل چاہا کہ اسے چند اشعار سے اس کا استقبال کروں، کہ بڑے بہترین انداز سے اس طالب علم نے نذرانہ عقیدت پیش کیے تھے کہ دی روز در گوستان سرا ہم توتیان خوشنوا، دی روز در گوستان سرا ہم توتیان خوشنوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں بھی سو بسوں کرتی تھی باہم گفتگو، لے لے کے ہر ایک گل کی بو کشفت دجا بجمالہ، اور قمریہ بھی ذوق سے گردن نکالی طوق سے، کہتی تھی اپنے شوق سے حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ معزز حاضرین، آئیے ہمارے اس ادارے کی عمر کا یہ صرف دوسرا سال ہے، اسی بنیاد پر اس ادارے نے 2 کلاسیں، دینیات اول اور دینیات دوم، یہ 2 کلاسیں، اور انشاءاللہ العزیز بعد رمضان المبارک کے یہ ادارہ اپنی عمر کے 3 سال میں قدم رکھنے جا رہا، تو اگر آپ کا تعاون اور آپ کی دعائیں شامل حال رہی تو بفضلہ تعالی انشاءاللہ ہم کلاس یعنی درجہ دینیات سوم شروع کرنے کے بعد 4تھے سال میں انشاءاللہ ہم درجہ حفظ کا بھی آغاز کر دیں گے۔ لہذا یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے میں جو سالانہ جلسہ ہوا، جس میں ممتحن کی حیثیت سے ویجا پور تعلقے کے امام جامع مسجد مولانا مبین صاحب اشاعتی تشریف لائے تھے، تو سالانہ امتحان میں ناظرہ کلاس کے اندر میں جو ناظرہ کلاس مولانا ابو ذر صاحب کی ہے، جی چلتے چلتے یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے طلبہ اکرام کی حوصلہ افزائی تو بالکل کی ہے، لیکن جن اساتذہ اکرام نے ان دیوانوں پر محنت کر کے ان کے پیروں میں زنجیریں جکڑی ہیں، ہم نے انہیں اعزاز اور اکرام کرنے سے بھولا ہے۔ تو میں ہمارے صدر محترم مولانا ایوب صاحب امام و خطیب سیلگاؤں، مجلس علماء چنچولی و کرن کھیڑا کے صدر محترم کی جانب سے تمام ہی اساتذہ یعنی 4 اساتذہ اکرام کے لیے 500 روپے کا ہدیہ تبریک کا اعلان کرتا ہوں۔ جی تو ناظرہ کلاس کے اندر میں اول نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں محمد جنید ابن مسجد ریول گاؤں، وہ تشریف لائے اور ہمارے صدر محترم کے ہاتھ سے اپنا اعزاز اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ویڈیو اور فوٹو دونوں لے، ویڈیو پہ فوٹو بھی آتا ہے۔ نیز اسی طریقے سے دوم نمبر سے کامیاب ہوئے محمد معاذ ابن رفیق کرنج کھیڑا، انہیں پانی کا جار کا ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ اور محنت کرے، تشریف لائے اور ہمارے آج کے اس جلسے کے روح رواں باسط صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ نیز اسی طریقے سے سوم نمبر سے اسی ناظرہ کلاس میں کامیاب ہوئے محمد ریحان ابن مختار مالیگاؤں،
تشریف لائے ہیں ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور انہی کے ہاتھ سے اس طالب علم کو ہدیہ تبریک دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی حافظ ابو ذر صاحب مارول. اچھا اس کمال بھی یہ ہے کہ اس ادارے کے 2 اساتذہ اور دونوں بھی ابو ذر، 2 اساتذہ دونوں بھی ابو ذر. اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ خوشگمان امید رکھتے ہیں کہ یہ 2 ابو ذر مل کر تیسرا کوئی ایسا طالب علم پیدا کرے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی طالب علم نے 22 دنوں کے اندر میں قرآن کریم مدرسے کے اندر میں حفظ کیا. بڑی قربانیاں ہیں صاحب. اول نمبر سے کامیاب ہوئے فرحان ابن مختار مالیگاؤں تشریف لائیں اور مجلس علماء کے صدر سلوڑ حضرت حافظ عبد القادر صاحب کے ہاتھوں اپنا اعزاز حاصل کریں. اے بیٹا ادھر دیکھو بیٹا. نیز دوم نمبر سے اسی کلاس میں کامیاب ہوئے ہمارے حنزلہ ابن عمران. کیا ہے دوم نمبر کا یہ بچے کا نام؟ پانی کا جار. جی 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 ادھر دیکھ رہے ہیں. ادھر دیکھو. اور اسی طریقے سے سوم نمبر سے 2 طلبہ کامیاب ہوئے ہیں. محمد ادھر دیکھو بھائی. یہ بیٹا لے فوٹو. جزاک اللہ خیرن فی الدارین خیرا. مسجد کے اندر میں ہمارے کھڑے ہوئے احباب، آپ اتنی دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دکھیں گی. آ جائیے نا آگے، تشریف لائیے نا. یعنی ہمارے مقرر خصوصی انشاءاللہ بہت جلد اپنی مسند پر تشریف رکھیں گے. اگر آپ تشریف رکھ لیں ان سے پہلے تو یہ آپ ہماری تمامی طلبہ اکرام کے لیے ایک ڈریس کا ہدیہ ہے. اللہ رب العزت ان کے دینے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جان میں مال میں خوب برکت اور ترقی نصیب فرمائے. جی نیز ہمارے حافظ سلمان اور ان کے رفقا کی جانب سے بھی نمبر آنے والے طلبہ اکرام کے لیے 50 روپے کا ہدیہ ہے. جزاک اللہ خیرن فی الدارین خیرا. ادھر سے بیٹا. جزاک اللہ. نیز اسی طریقے سے میں ہمارے ٹانڈا بازار کے ادارے کے ناظم محترم جو تشریف لائے مولانا ایوب صاحب مظاہری، ان کے استقبال کے لیے میں اس ادارے کے نائب ناظم حافظ شہباز صاحب کو مدعو کروں گا. وہ تشریف لائے اور حضرت کا استقبال فرمائیں. جزاک اللہ خیرن فی الدارین خیرا. اسی طریقے سے ابو ذر صاحب ڈونگر گاؤں والے، انہیں مدعو کرتا ہوں وہ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. اسی طریقے سے ادھر دیکھو. مجلس علماء بڑے ہی مخیر، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے انہیں، بڑے ہی مخلص ہمارے جناب فیروز صاحب اورنگ آباد والے. میں ان کے استقبال کے لیے ادارے کے ناظم محترم کو مدعو کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور فیروز بھائی کا استقبال فرمائیں. اسٹیج پر تشریف لائے اور بہت دور دراز سے تشریف لائے شیخ الحدیث دارالعلوم جامعہ نظامیہ صوفیہ پونا سے ہمارے آج کے مقرر مفتی عبد الباسط صاحب کا استقبال کرنے کے لیے میں ادارے کے ناظم صاحب کو مدعو کرتا ہوں. نیز اسی طریقے سے اس ادارے کے سابق استاذ محترم، ادارے کے بڑے معاون، اس ادارے کے مخیر حاجی عارف صاحب گوندے گاؤں والے، ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. نیز ہمارے ابو پہلوان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے تاکہ ہم آپ کا استقبال کریں. جزاک اللہ خیر. وسیم بھائی کرام، خلیل پاشا صاحب، عارف تانا شاہ، جاوید قریشی صاحب، دانش علی سید گھاٹ سندرے والے تشریف لائیے. پھر یہ آخری مرحلے میں میں آپ کو اپنے کپڑے دینا ہے. قاری صاحب آ رہے ہیں تو وہ جو مکتب کے معلمین ہیں بیچارے، ان کو تو تنخواہ دینے ہی والے ہیں.
पर कुछ इनको जो है रमज़ान के मौके पर अपन कुछ कपड़े दे देंगे तो जो है इनकी जो है थोड़ी इआनत हो जाएंगी। तो उन्होंने भी बेचारों ने कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो 40 अइम्मा इकराम के लिए जो है उनके कपड़ों का जो है इंतज़ाम हुआ है। फिर दिल में एक बात गश्त करी कि यार ये अइम्मा इकराम के लिए तो ड्रेसों का इंतज़ाम हुआ है, क्या अच्छा हो जाएगा कि इनके घर वालों के लिए, इनकी मस्तूरात के लिए भी जो है लेडीज ड्रेस का इंतज़ाम हो कोई ये भी कह सकता है कि साहब अगर इदारे पर साल भर का कोई कर्ज बाकी होता तो आप अगर जलसे में उसे बयां कर देते, आया कर देते, तो हम उस कर्जे को आपके इदारे के अदा कर देते। ये हम दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं। तो इसी शिकायत को और शिकवे को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि इदारे के अंदर में पूरे साल के अंदर में जैसा जो भी आमदनी होती है सदका पेटी से लेकर उश्र वसूली वगैरह वगैरह, ये तमाम कुल आमद हुआ 7,77,250 रुपया, ये कुल आमद हुआ। और मुकम्मल सालाना खर्च जो हुआ 7,77,250 ये आमदनी, और खर्च हुआ 8,47,250 रुपये। आप हिसाब के बड़े पक्के होते हैं, आप लगा दिए होंगे आपने के मदरसे पे कर्ज कितना रहा, 70,000 रुपया। यानी साल में इतनी आमदनी हुई, इतना खर्चे के बाद इदारा अभी 70,000 रुपये का मकरूज है। तो दुआएं कीजिए। बेशक इदारे के अखराजात तो अल्लाह ही के फजल करम से मुकम्मल होते हैं, और आप अहले खैर हजरात की नजरे करम और करम फरमाई, ये तमाम तर चीजें शामिल हाल होती है, इदारे के अखराजात पूरे होते हैं। यानी यौमिया जो खर्च एक दिन का इदारे का है ये 2353 रुपये 47 पैसे, और माहाना खर्च हुआ 7,604 रुपये 1 रुपया, और इस एतबार से सालाना खर्च 8,47,250 रुपया। ये तमाम इस एतबार से इदारे का ये मुकम्मल खर्च है। मैं आप हजरात से उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दारुल उलूम हबीबिया की जानिब इस अखराजात की तरफ नजर करके आप इसके मुखय्यर बनेंगे, मुहिब बनेंगे, और इंशाअल्लाह। और ये बात तो आप जानते हैं कि ये नन्हे मुन्ने, ये नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। जैसे बड़े बड़े इदारे जात हम देख रहे हैं, उमर बिन खत्ताब हुआ, और भी जो बहुत सारे इदारे हुए कि ये छोटे छोटे थे, लेकिन जब बड़े हुए तो फल देना इन्होंने शुरू किया। इंशाअल्लाह हमारा ये इदारा दारुल उलूम हबीबिया गोकुलवाड़ी करंज खेड़ा भी ये इस हुस्न ज़न के साथ कि जिस तरीके से हमारे ये उलमा, अइम्मा और हुफ़ाज़ इज़ाम इनकी आमद इस हमारी पथरीली ज़मीन पर शुरू हुई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन हमारे ये इदारे के तलबा इकराम भी बेहतरीन अंदाज से हुफ़ाज़, उलमा और मुफ्तियान में शामिल होंगे। बाजार में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इदारे को चला रहे हैं हमारे हज़रत मौलाना अय्यूब साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया को मदऊ करता हूँ, वो तअस्सुराती कलिमात पेश फरमा दें। है तो कुछ चांद सी बातें हो, चांद कहाँ जमीन पर रोज रोज आता है। मैं हमारे आज के मुकर्रिर खुसूसी शेखुल हदीस दारुल उलूम जामिया निज़ामिया सूफिया पूना हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासी साहब को मदऊ करता हूँ कि हज़रत अपने नासिहाना कलिमात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं।